اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورہ قریش ہے۔ پہلی آیت کے اندر لفظ قریش آیا، اس وجہ سے پوری سورت کا نام سورہ قریش، سورۃ القریش یہ رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس طریقے کو کہتے ہیں تسمیۃ الکل باسم الجز، کل کا نام جز کے نام پر رکھ دینا۔ جیسے کہ عام طور پر سورتوں کے ناموں میں یہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، بقرۃن یعنی گائے، تو وہ پوری سورت کے اندر گائے کا واقعہ ہے، تو اس وجہ سے پوری سورت کو سورہ بقرہ کر دیا گیا۔ ایسے ہی یہاں پر قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم خاندان کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کے دادا کے دادا کے دادا میں سے ایک گزرے ہیں حضرت فہر۔ حضرت فہر جو تھے بڑے بہادر اور بہت ہی جنگجو اور بڑے دلیر تھے، اور قریش کہتے ہیں سمندر کا ایک ایسا جانور جو سب پر غالب آتا ہے، کوئی اس کو ہرا نہیں پاتا، وہ سب کو نگل جاتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے پاتا، یعنی وہ سمندر کا کہہ لیجئے راجا، اس کو قریش کہتے ہیں۔ تو حضرت فہر بھی چونکہ اتنے نڈر، بہادر اور بڑے ہی جنگجو تھے، اس وجہ سے ان کو قریش یہ لقب دیا گیا۔ نام تو ہے فہر، لقب ہے قریش، جس کی وجہ سے ان کی آل اولاد اور نسلوں میں جتنے بچے پیدا ہوئے وہ ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گیا، اور اس قبیلے کا نام ہی قبیلہ قریش رکھا گیا، جس میں ہمارے آقا سرور انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورہ پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے لإیلاف قریش۔ لام زیر لی جو ہوتا ہے یہ حرف جار، جس کا معنی واسطے، لیے، سبب سے، یہ ترجمہ ہوگا۔ ایلاف یعنی الفت پیدا کرنا، محبت پیدا کرنا۔ قریش کے درمیان آپس میں محبت پیدا کرنے کی وجہ سے، قریش کے درمیان محبت پیدا کرنے کے سبب سے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اور سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ان کے دل میں ڈال دینے کے سبب سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، عبادت کریں یہ لوگ اس خانہ کعبہ کے رب کی۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے یہ قریش کے لوگ، مکے کے لوگ۔ کیوں عبادت کرے؟ اس وجہ سے عبادت کرے کہ اللہ نے ان کے آپس میں دلوں کے اندر محبت ڈال دی، اتحاد اتفاق پیدا کر دیا، اور ان کے ذہن و فکر و خیال میں سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، الگ الگ سمتوں، الگ الگ ملکوں میں جا کر تجارت کرنے کا خیال ان کے دماغ میں ڈالا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، جس وجہ سے ان کو چاہیے کہ خانہ کعبہ کے رب اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کرے۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ
مکے کے اندر قریش کے لوگ رہتے تھے، اور مکہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی ندی نہیں، نالا نہیں، اور زمین بھی ایسی نہیں کہ جہاں پر کھیتی باڑی کی جا سکے۔ قرآن پاک میں اس کو وادی غیر ذی زرع کہا گیا ہے، یعنی ایسی وادی جہاں کھیتی باڑی ہوتی نہیں، بنجر زمین، سنگلاخ وادی۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی نہ وہ کھیتی باڑی کر سکتا ہے اور نہ ہی کچھ تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، کچھ ہوتا ہی نہیں تو کیا بیچے گا۔ بس پورے قریش کے لوگوں کا گزر بسر جو ہوتا تھا، وہ لوگ جو حج کے لیے آتے تھے، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آتے تھے، وہ آنے والے لوگ ان کو جو نذرانہ تحفے تحائف دے دیتے تھے، اس سے ہی ان کے بال بچوں کا اور گھر بار کا خرچہ پانی چلا کرتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ پورا ایک قبیلے کے سینکڑوں لوگ صرف نذرانوں کے بل پر چلیں اور زندگی گزارے، ایسا کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ تو صاحب کبھی ایسی نوبت آ جاتی تھی کہ ان قبیلے قریش کے لوگوں میں سے کسی فیملی کے سارا بیلنس ختم ہو جاتا تھا، فاقوں کی نوبت آ جاتی تھی، کھانے کے لیے پریشان، دانے کے لیے پریشان، تو پھر وہ غیرت مند بھی تو بہت تھے، مانگتے بھی نہیں تھے، بھیک مانگنا یہ عار سمجھتے تھے، ہاں، لیکن کوئی نذرانہ پیش کرے تو قبول کر لیتے تھے۔ وہی بزرگوں کا طریقہ، طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، ہاں، طمع نہیں، لالچ میں مانگتے نہیں، منع نہیں، دیا تو کوئی روکتے بھی نہیں، ہاں ٹھیک ہے دے دیا، لے لیے خوشی سے، اور لے لیا تو پھر اس کو جمع کر کے رکھتے بھی نہیں، خرچہ پانی کر کے ختم۔ یہ حال دلداری کا ان کا تھا۔ تو اگر کبھی سب کچھ ختم ہو جاتا تو پھر مانگتے بھی نہیں، بلکہ ایک تمبو لگا لیتے ویرانے کے اندر، وہیں بیوی بال بچوں کے ساتھ جا کے رہتے، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، بستی میں رہو یا جنگل بیابان میں، تو وہیں بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر ایک دوسرے کی گود میں سر رکھ کر مر جاتے ہیں۔ یہ اتنا ڈینجر وہاں کی معاملہ اور واقعہ۔ سرکار کے دادا جان حضرت ہاشم جو گزرے ہیں، جس کی وجہ سے حضور کو ہاشمی کہا جاتا ہے، ایک دادا قریش جس کی وجہ سے قریشی کہا جاتا ہے، اور دادا ہے مطلب، اس وجہ سے مطلبی کہا جاتا ہے۔ سرکار کے الگ الگ جلوے ہیں، ایک ایک دادا کی نسبت سے الگ الگ آپ کے آئیڈینٹی اور الگ الگ آپ کی پہچان ہے۔ تو حضرت ہاشم جو حضور کے دادا پردادا میں سے ہوتے تھے، ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا اسد۔ وہ اسد ننھے منھے، ان کا ایک دوست تھا، ساتھی، جس کے گھر پر سارا راشن پانی ختم ہو گیا، اور اس کے گھر کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ جا کر اب وہ ٹینٹ کے اندر چلے جائیں گے اور بھوکے پیاسے مر جائیں گے، جان دے دیں گے، کسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ اور بچے نے آپس میں ایک دوسرے کو بتا دیا کہ ایسا ایسا ہے، ہم لوگ کل کے دن جانے والے ہیں اور اس تمبو میں خیمے کے اندر چلے جائیں گے۔ حضرت اسد جو حضور کے چچا لگیں گے، روتے روتے آئے اور اپنی امی سے کہنے لگے میرا دوست ہے، اس کے گھر پر اتنی بری حالت ہے، پھر وہ بیچارہ چلا جائے گا اور اس کے ماں باپ بھائی بہن سب بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ رونے لگا بچہ۔ تو پھر وہ بھی تو سرکار کی دادی تھی نا، دلدار، تو انہوں نے بہت ساری چربی، بہت سارا آٹا، کھانے کی بہت ساری چیزیں بھیج دی، جاؤ لے جاؤ، اور جیسے تیسے غلاموں کے ذریعے ان کے یہاں پہنچا دیا۔ اب بھائی کب تک گزر بسر ہوگا، پورا پریوار ہے، اور جو کچھ بھی آیا ہفتہ 10 دن کے اندر وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر انہوں نے ٹھان لی کہ اب جائیں گے، اور پھر اسد کو اس کے دوست نے بتا دیا، تو اب اسد روتے روتے آئے اور اپنے ابا حضرت ہاشم کے پاس انہوں نے اپنے دوست کی بات سنائی۔ حضرت ہاشم کو تو بہت برا لگا، اب کرے تو کیا کریں۔ انہوں نے پوری ایمرجنسی پورے قبیلے کی میٹنگ بلائی، سارے لوگ جمع ہو گئے، کہا کہ ارے یہ کیا طریقہ ہے، بس ایک ایک جا رہا ہے، وہیں مر جا رہے ہیں، کوئی بات ہے؟ یہ انسانیت ہے، یہ بھائی چارگی ہے، یہ خون کے رشتے ہیں، ایسے ہی نبھائے جاتے ہیں۔ بہت کچھ سمجھایا، لوگوں کے دماغ میں ڈالا،
जज्बा बेदार हुआ, लोगों ने फौरन चैरिटी की, चंदा किया, आपस में सब जमा किया ढेर सारी चीजें और उनको दे दिया कि भैया अब आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है और ऐसे तड़प तड़प के जान देने की कोई जरूरत नहीं। ये तो हो गया, लेकिन अब हमेशा का इलाज क्या होगा? तो हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तरफ से गाय, भैंस, बैल, बकरी, मेंढा, दुम्बा ये सब ज़बह करके ढेर सारा सालन बनाया और उसमें रोटियों के टुकड़े डाले। हाँ, रोटी का टुकड़ा जब गोश्त के तरकारी में डाला जाए तो उसको बोलता है, ये उसको कहते हैं सरीद। हुजूर के दौर की सबसे पॉपुलर और सबसे हाईएस्ट लेवल की डिश। हाँ, हुजूर फरमाते हैं सैयदुत तामे अस्सरीद, सारे खानों का सरदार सरीद है। सरीद गोश्त के सालन में रोटी चूर कर, चूर मसल के खाने का बोलते ना डायलॉग भी, तो वो सैयदुत ताम था हुजूर के दौर का। तो हजरत हाशिम ने सारे कबीले वाले को भरपेट खूब गोश्त रोटी चूर चूर कर खूब खिलाई। तो हाशमा या हाशिमों के माने होते हैं रोटी चूर कर खिलाना, इस वजह से उनका लक़ब हाशिम बन गया। हाँ, इस वजह से उनको हाशिम कहा जाने लगा। फिर उन्होंने एक बिजनेस प्लान लोगों के सामने रखा। आज के हिसाब से बाकायदा कंपनी पहली वजूद में आई, हजरत हाशिम के ज़हनी फिक्र ख्याल की उपज थी। फरमाते हैं कि ऐसे तो सब लोग एक एक करके मर जाएंगे, दूसरे लोग हम पर गालिब आ जाएंगे, हमें लौंडी गुलाम बांदी बना लेंगे। ऐसा मत करो, अब हम तिजारत करेंगे, यहाँ हम सिर्फ नजरानों पर कब तक पलते रहेंगे? इनकम सोर्स होना चाहिए, खुद कफीली होना चाहिए, दूसरे के भरोसे कब तक जिएंगे? फिर उन्होंने क्या एक सामने रखा लोगों के, वो समझने की बात है। हजरत हाशिम ने ये थ्योरी रखी कि जो इसमें से होशियार है, समझबूझ वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, अच्छे खासे समझदार हैं, वो लोग तो लीडर हो गए, और बाकी जो पैसे पानी वाले हैं वो पैसा पुराएंगे। जो लोग हालात के मारे हैं, पैसा उनके पास नहीं है, तो वो ताकत से काम करेंगे, यानी बाकायदा बोझा लेना, उठाना, ले जाना, ढोना, हमाली करना, मेहनत के सारे काम काज वो करेंगे जिनके पास पैसा नहीं है, ताकत है। और जो लिखना पढ़ना जानते हैं वो हिसाब किताब देखेंगे और सारे मामलात देखेंगे। इस तौर पर उन्होंने अलग अलग सेक्टर, अलग अलग सेक्शन एक एक की जिम्मेदारी पर देकर फिर बाकायदा एक कंपनी वजूद में लाई, और फिर सब लोगों से चैरिटी करके, चंदा जमा करके, पैसा जमा करके, इन्वेस्ट करके, शेयर लेकर बाकायदा उन्होंने एक कंपनी खड़ी की और उससे सामान खरीदा। सामान जो मक्के में या जो हिजाज के अंदर मिला करता था वो लेकर यमन गए, यमन में यहाँ का माल बेचा और यमन की चीजें वहां की खरीद कर फिर जो है शाम मुल्क सीरिया गए, मुल्क सीरिया से फिर और दूसरे इलाकों में पहुंचे। इस तौर पर वो सफर किया करते थे। तो गर्मी के मौसम में जो यमन का सफर किया करते थे वो ठंडा इलाका होता था, और सर्दी के मौसम में मुल्क शाम का सफर किया करते थे। और इस तौर पर जब उन्होंने तिजारत शुरू की तो चूंकि पूरे अरब के लोग पहचानते थे कि ये हरम शरीफ के रखवाले हैं, खाने काबा के खादिमीन है, ये खाने काबा की देखभाल करने वाले हैं, तो उनका एक अजब एहतराम था, है ना। जैसे हमारे दिलों के अंदर होता है एहतराम कि भाई कचौचा शरीफ के, मदार शरीफ के मुजावर आ गए हो, बिल्कुल एहतराम। हाँ, बरेली शरीफ के, मदार शरीफ की साफ सफाई करने वाला है, अरे वाह, उसके लिए एहतराम हो जाता है। यानी इस तौर पर तो ये तो खास खाने काबा के रखवाले थे, तो इनका एहतराम पूरे अरब के अंदर था, सब उनके रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से पूरे अरब के अंदर पानी वानी का अकाल था, धंधे पानी सब चौपट थे, लोग लूट मार बिल्कुल आम थी, जान की कोई अमान नहीं थी। लेकिन चूंकि ये खाने काबा से मुंसलिक थे, अल्लाह ने इनका एहतराम लोगों के दिलों में डाल दिया। ये धड़ल्ले से काफिले ले जाते थे, लाते थे, तिजारत करते थे, लाखों रुपये साथ में लेकर चलते थे, लेकिन कोई इनके ऊपर हमला नहीं करता था, कोई इनको कत्ल नहीं करता था। जो देखो वो रिस्पेक्ट करता था, एहतराम करता था, इज्जत करता था।
جس کی وجہ سے ان کی تجارت خوب پھولی پھلی، اور عرب کے سارے قبیلوں میں سب سے زیادہ مالدار قبیلہ یہ قریش کا قبیلہ بن گیا۔ ہاں، یہ قرآن پاک کی آیت کے اندر وہ تھیوری کو بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اگر تمہاری بھی خاندان کے حالات ہلاکت خیز ہے، تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، تو اپنے بھائی بہن بھانجے بھتیجے اور رشتہ داروں کو ایسے مت چھوڑو، بلکہ ان کو بھی سہارا دو، اپنے ساتھ لو، اور باقاعدہ کچھ ایسا کام کرو کہ تمہاری عقل ہو، ان کی محنت ہو، اور کچھ مل جل کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا اور تمہارا خاندان بھی ترقی پائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِإِلَافِ قریش، قریش کے درمیان دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یہ حضرت ہاشم نے جو قریش کے لوگوں کو جمع کیا، ایک دوسرے کی محبت جو دل میں جگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رنگ پیدا کر دیا کہ سب کے دل میں ایک دوسرے کی چاہت پیدا ہوئی، اخلاص پیدا ہوا۔ یہ بڑا کرم ہے۔ اگر دل میں اپنے رشتہ داروں، اپنے بھائی بہنوں کے لیے اگر پیار کا جذبہ نہیں تو کیا انسان انسانیت کے نام پر دھبا ہے؟ وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِإِلَافِ قریش، قریش کے درمیان دلوں میں محبت ڈالنے کے سبب، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، اور رحلہ کہتے ہیں سفر کو، گرمی اور سردی کے سفر کی محبت ان کے دل میں ڈالنے کی وجہ سے، ہے نا، إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم لوگ عبادت کرو اس خانہ کعبہ کے رب کی، اور 360 420 ان بتوں کو ماننا چھوڑ دو، ایک خدا وحدہ لا شریک کا کلمہ پڑھو، مصطفیٰ جان عالم کے سچے غلام بنو، ہے نا۔ ہاں، رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع، وہ رب، وہ پروردگار، وہ پالنہار، وہ پرورش کرنے والا، وہ کھلانے والا کہ جنہوں نے بھوکے ہونے کے بعد تم کو کھانا کھلایا۔ کوئی کھلاتا نہیں تھا، اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام ایسا کر دیا۔ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اور انہیں خوف سے بے خوف کر دیا کہ جو لوگ سفر کرنے سے ڈرتے تھے، دوسرے قافلے اور قبیلے والوں کی جان کے لالے پڑے رہتے تھے، یہاں حرم شریف کے قافلے اور قریش کا قافلہ جب جاتا تو ڈاکو بھی ان کو سلیوٹ کرتے تھے، سلامی ٹھوکتے تھے، احترام بجا لاتے تھے، ان کو نذرانہ دیا کرتے تھے۔ یہ شان اللہ تعالیٰ نے جو قریش کو عطا فرمائی، اس وجہ سے تم مصطفیٰ کی غلامی اختیار کرو، مصطفیٰ جان عالم کا کلمہ پڑھو۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے در حقیقت ہمیں تجارت کی طرف رغبت دلاتی ہے، اور خاندانی اتحاد، اتفاق، اور اپنے چھوٹے بڑوں کے ساتھ ملا کر ایک دوسرے کا سہارا دے کر ایک دوسرے کو اونچا اٹھانے کی ترغیب دیتی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حکمتوں کو ہمیں سمیٹنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔